السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے عید میلاد النبی، اور ویسے عید میلاد النبی منانے والے کئی سارے فرقے ہیں، لیکن ہم آج مخاطب ہیں مسلک دیوبند سے جڑے سارے لوگوں سے، خاص کر ان کے ائمہ کرام، مساجد کے ائمہ کرام اور ان کے علماء کرام سے ہم مخاطب ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے عید میلاد النبی کے تعلق سے، اس سلسلے میں غفلت ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی مسلک کے ہیں، آپ فالو کرتے ہیں، لیکن جو دارالعلوم دیوبند سے جو فتویٰ نکلا ہوا اتنے سخت طریقے سے عید میلاد النبی کے سلسلے میں، اور صحیح موقف یہی ہے، اس کے باوجود بھی عوام کے ساتھ جو عید میلاد النبی منانے میں جڑے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی مصروف ہیں، یا پھر انہیں دیوبند میں سے، ائمہ دیوبند میں سے اکثر لوگوں کی غفلت ہے، جس وجہ سے یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو رہی ہے۔ تو آئیے کیا فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا، ہم ان کو پڑھتے ہیں، اور واضح رہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند دارالافتاء کا جو ویب سائٹ ہے، ان کے ویب سائٹ پہ یہ فتویٰ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ ایک سوال کے جواب میں ہے۔ سوال میں کہا گیا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہی دن ہے، اور عید میلاد النبی منانے کا حکم؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہی دن ہے؟ اگر نہیں تو یوم ولادت اور یوم وفات کیا ہے؟ اور اگر 12 ربیع الاول کو یوم ولادت نہیں ہے تو اس دن کس وجوہات کی بنا پر اور کیوں یوم ولادت منائی جاتی ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور محدثین، مورخین اور علماء کرام کے نزدیک راجح و مختار یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور 12 ربیع الاول کا قول محض مشہور ہے، راجح اور مختار نہیں ہے۔ دیکھیے سیرت المصطفیٰ، قصص القرآن، رحمت للعالمین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے بعض حضرات نے 1 ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دی، اور بعض نے 2 ربیع الاول کو، اور علامہ سہیلی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ نے 2 ربیع الاول کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ دیکھیے فتح الباری اور سیرت المصطفیٰ وغیرہ۔ ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سمجھ کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا مذہب اسلام میں بالکل بے اصل، ناجائز اور بدعت ہے۔ تمام مسلمانوں پر اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ ربیع الاول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہونا محض مشہور ہے، ورنہ تاریخی طور پر یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اوپر لکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی وغیرہ کا یوم ولادت منانا کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابی داؤد
کتاب اللباس باب فی لبس الشہرہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 559، رقم الحدیث 4031، دار الفکر بیروت مشکات المصابیح کتاب اللباس الفصل الثانی صفحہ نمبر 375، المکتبہ الاشرفیہ دیوبند۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام میں امر محدث ہے، کیونکہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ وغیرہ میں سے کسی سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ چیز بہت بعد کی ایجاد ہے۔ حدیث میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری و صحیح مسلم، بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 27، مطبوعہ مکتبہ اشرفیہ دیوبند۔ نیز شریعت اسلام میں اعمال کا حسن و قبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر منحصر ہے۔ جس عمل کو آپ نے اچھا فرمایا وہ اچھا ہے، اور جس کو برا فرمایا وہ برا ہے۔ عید میلاد النبی کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ ہی اس عمل کو صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین و تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ اربعہ نے کیا، نہ ہمارے بزرگوں نے کیا، حالانکہ یہ سب لوگ ہم سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عید میلاد النبی منانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مختلف قسم کی رسومات بھی انجام دی جاتی ہیں، مثلا نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اجتماعی ایصال ثواب کے مجالس منعقد کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض علاقوں میں عظیم میلہ کی شکل میں پورے یا اکثر شہر میں جلوس نکالا جاتا ہے، جس میں بے شمار منکرات و خرافات پائی جاتی ہیں، اور صحیح اسلامی تعلیمات سے ناواقف نئی نسل انہی سب چیزوں کو دین سمجھ کر ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور جلوس میں مسلم عوام کا بے تحاشا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اور بعض علاقوں میں مختلف جگہوں پر بڑے بڑے گیٹ بھی بنائے اور سجائے جاتے ہیں، جن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور ایسے میلے ٹھیلے میں مردوں کے ساتھ بے پردہ عورتوں کا بھی ایک عظیم مجمع ہوتا ہے، اور یہ سب اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بالکل بے اصل، بے بنیاد، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نیز اس میں عملی اور اعتقادی منکرات و خرافات بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہرگز جائز نہیں بلکہ بدعت ہے، اس سے اجتناب لازم و ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ثابت یہ ہوا کہ عید میلاد النبی کہیں سے ثابت نہیں ہے، جہاں تک مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روزہ کے بارے میں، پیر کے دن کے روزہ کے بارے میں، تو اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن وہی نازل ہوئی، پیر کے دن، اس لیے روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سال رہا ہے، اور سوموار یعنی پیر کے دن رہا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو جو میلاد النبی مناتے ہیں وہ سوموار کو بھی پڑھ سکتا ہے، منگل کو بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ سال 2024 میں اتوار کو پڑا تھا، جبکہ اس سال جمعہ کے دن پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے پیر کے دن کو روزہ رکھا، دن کو مختص کیا، خاص کیا، تو ہمیں بھی دن خاص کرنا چاہیے اور روزہ ہی رکھنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، جبکہ ہم اس کے برعکس سوموار کے علاوہ
میلاد النبی کے نام پہ دوسرا دن کو اختیار کرتے ہیں جو رسول اللہ کے طریقہ کے خلاف ہے، اور رسول اللہ نے جو کچھ نہیں کیا ہے، جو جس طرح کی خوشیاں نہیں منائی ہیں، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے منایا ہے، ہم وہ طریقہ اگر مناتے ہیں تو ہم بدعت کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں اور ہم بدعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہنم میں لے جانے والا اعمال ہم عقلی طور پر ثابت کر کے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول کی پیدائش ہے، ثابت کر کے ہم جو منا رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کا منہج ہی اصل منہج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح طور پر انہوں نے ہی سمجھا ہے اور انہوں نے اس طرح نہیں منایا، تو ہم اگر مناتے ہیں تو ہم جہنم کس کھائی میں جائیں گے، اس کا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور خاص کر کے علماء کرام، ائمہ کرام اپنے مساجد میں خطبہ کے ذریعے، پروگراموں میں تقاریر کے ذریعے سختی سے لوگوں کو منع کریں کہ ہم جہنم میں لے جانے والا اعمال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے نہ کیا ہے اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہے۔ جہاں تک روزہ رکھنے کی بات ہے تو سوموار کو ہم اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، سال میں ایک بار نہیں، مسلسل روزہ رکھنا چاہیے، تبھی ہم اتباع رسول پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔